ایران، اسرائیل، فلسطین، لبنان اور یمنی جنگ کی تازہ اور دھماکہ خیز خبریں۔ پہلی بڑی خبر کے مطابق لبنان کا اسرائیلی سرحد پر فاتحانہ حملہ۔ دھماکوں کے بعد ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ اسرائیلی فوجی اڈوں پر کئی جہاز، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور اسلحہ سٹوریج تباہ، جبکہ رہی سہی کسر مجاہدین نے نکال دی، کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ مجاہدین نے اسرائیل پر جان لیوا قہر نازل کر دیا ہے، اور اس جان لیوا قہر کی لپیٹ میں آ کر کئی اسرائیلی کمانڈوز اور یہودی فوجیوں کے ہلاک ہونے اور متعدد فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مجاہدین کی کامیابی کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ آج اسرائیل مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تبھی تو مجاہدین کا مطالبہ مانتے ہوئے اسرائیل نے 150 فلسطینیوں کو رہا کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے انٹرنیشنل میڈیا پر لان تان ہونے کے بعد بالآخر ایرانی حملے میں ہونے والے نقصان کا اعتراف کرتے ہوئے نقصان کی تمام فوٹیجز بھی جاری کر دی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کے سب سے بڑے جنگی محاذ پر اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے بالآخر ایران کے خلاف جوابی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو 1.4 بلین امریکی ڈالر کی فوجی مدد اور بھاری اسلحہ دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے جواب میں ایرانی کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے یا پھر اس کے کسی بھی اتحادی بشمول امریکہ نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ خبر یہ بھی ہے کہ ایران نے جوابی حملے کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پڑوسی اور اتحادی ممالک روس، سعودیہ، قطر، ترکی اور چائنا کے ساتھ سفارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اس دوران کون کون سے بڑے اور اہم ترین فیصلے کیے گئے، اس پر تفصیلی گفتگو سے قبل آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں ملنے والی تمام تر شکستوں کے برعکس آج ایک بار پھر رفح میں نہتے معصوم فلسطینی مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس میں درجنوں معصوم بچے شہید ہو گئے ہیں۔ مگر اندر کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ رفح میں بھی اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیل کو ہونے والے جانی و مالی نقصان اور اوپر بیان کردہ تمام تر خبروں کی مزید تفصیلات آگے چل کر بتائی جائیں گی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دفاعی ماہرین کس خطرے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ایران، اسرائیل، امریکہ، روس اور چین جاری جنگ کے حوالے سے کون سے اہم فیصلے کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ ناظرین، فلسطین جنگ ایک پیچیدہ صورتحال کا شکار ہو چکی ہے، جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ایران اسرائیل پر حملہ کر کے اپنی دھاک بٹھا چکا ہے، تو اسرائیل ایک بار پھر ایران پر جوابی حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، مگر اس سے پہلے اسرائیل اپنے اتحادیوں کو لوبنگ کے ذریعے اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران بہت بڑے پیمانے پر ہزاروں میزائلز، راکٹس اور ڈرونز لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جن کی تعداد 30,000 تک رپورٹ کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کو بر وقت بھانپتے ہوئے ایران نے امریکہ اور گلف سٹیٹس کو حتمی وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم دشمن کے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، تاکہ اگر دشمن دوبارہ سے حملہ کرنے کی جرت کرے بھی تو حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہاتھ ہی موجود نہ ہو۔ ایران نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے روس، چائنا، ترکی، قطر، سعودی عرب سمیت کئی دوسرے اتحادی ممالک کے ساتھ نہ صرف ٹیلی فونک رابطہ کیا، بلکہ انہیں ساری سچویشن بتائی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے ان کی حمایت حاصل کی، تاکہ ایمرجنسی صورتحال میں ضرورت پڑنے پر یہ تمام ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں ایران کی مدد کریں۔ ناظرین، اسرائیل کو ایک اور بڑا دھچکا اس وقت لگا جب آج امریکہ کی جانب سے ایک دفاعی رپورٹ شائع کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں میں بیسس پر کس کس جگہ پر کتنا نقصان ہوا ہے۔ ان ہونے والے حملوں کے بعد اب آہستہ آہستہ تمام تر نقصانات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ امریکی رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے 9 میزائل 2 اسرائیلی بیسس کے اندر جا کر گرے ہیں۔ نیواتم ایئر بیس کے اندر 5 ایرانی میزائل گرے، جنہوں نے C-130 یعنی فوجی ہتھیاروں کے ٹرانسپورٹ پلینز کو جا کر ہٹ کیا، جس سے ان جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یوں اسرائیل کو اربوں خربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایران کے ڈرونز اور میزائلز کو مار گرانے کے لیے اسرائیل کو اربوں ڈالرز خرچ کرنا پڑے ہیں۔ یوں اسرائیل کو مالی طور پر ایران کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ خرچہ برداشت کرنا پڑا، جس سے اسرائیلی معیشت کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ رن وے اور اسلحہ سٹوریج بھی اڑا دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نجیب ایئر بیس پر بھی 4 ایرانی بیلسٹک میزائل جا کر گرے ہیں، جس سے کئی اسرائیلی جہاز تباہ ہو گئے۔ اس طرح اسرائیل کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسرائیلی دفاعی سسٹم کی تمام تر ناکامیاں سامنے آ چکی اور ایران کو یہ پتہ چل گیا کہ اسرائیلی دفاعی نظام کتنے پانی میں ہے، جس سے ایران اب فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقبل میں اسرائیل کی دھچیاں بکھیر کر رکھ دے گا۔ یوں ایران نے شاندار حکمت عملی اپناتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کیا اور نیتن یاہو کی غزہ سے توجہ ہٹانے کی اسرائیلی سازش بھی کامیاب نہیں ہونے دی۔
اسرائیل نے اس کیے جانے والے حملے میں سب سے بڑی کامیابی جو حاصل کی وہ ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنا۔ اگر دیکھا جائے کہ فلسطین پر اسرائیل کا آج تک قبضہ کیوں قائم ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم، جبکہ اسرائیل اور اس کے باقی اتحادی ممالک بھی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھے، تو اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک نے اپنا پورا زور لگایا، پورا میدان سجایا، جس میں انہوں نے جگہ جگہ پر ڈپلائمنٹ کی۔ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس اور جارڈن نے اپنی تمام تر ٹیکنالوجی، ایئر ڈیفنس سسٹم، یعنی یہ جو کچھ میکسیمم کر سکتے تھے، انہوں نے ہر ایک چیز کو ایران کے خلاف استعمال کیا اور ڈیفنس کی کئی لیئرز بنائی گئی۔ مگر ایران نے اس حملے میں اسرائیل کے تمام تر اتحادی ممالک کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی، طاقت اور اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو ٹیسٹ کیا اور اس کو مکمل طور پر ناکام کر کے دکھایا۔ یعنی سب کے باوجود کئی ایرانی میزائل اسرائیل کے اندر جا کر گرے اور اسرائیل کے جہازوں، رن وے اور ملٹری بیسز کو نقصان پہنچایا۔ یعنی دنیا کا سب سے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے آگے ناکام ہو گیا۔ حالانکہ اس کیے جانے والے حملے میں ایران کی جانب سے ان کے جدید ترین میزائلوں کو استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ یوں اس حملے کے بعد یہ بات واضح ہو چکی کہ اسرائیل اب محفوظ نہیں ہے اور ایک ایسی پاور دنیا میں وجود میں آ چکی جو کہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتی ہے۔ ایران کا حملہ کرنے کا مقصد پورا ہو چکا۔ ایران کا مقصد اسرائیل کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹیسٹ کرنا تھا، جس میں یہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ ناظرین، میں بہت بڑی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ مطلب اسرائیلی نیشنل آرمی اس وقت لبنان کے اندر داخل ہو چکی ہے، جہاں مجاہدین کے ساتھ اس وقت اسرائیل کی بڑی لڑائی جاری ہے۔ مجاہدین کی فورسز بھرپور طریقے سے اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ حزب اللہ نے گولان ہائٹس، دیگر مختلف بیسز کے اوپر اور بہت سارے علاقوں کے اوپر بمباری کی ہے، لیکن آمنے سامنے لبنان کی ٹیریٹری کے اوپر اس وقت ایک بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے۔ صورتحال تیزی سے بدلتی چلی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑائی میں اسرائیل کے کچھ فوجی ہلاک تو کئی زخمی ہو چکے ہیں، جنہیں بچانے کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو فرسٹ ایڈ دے کر ان کی زندگیوں کو لاحق خطرات سے بچایا جا سکے۔ ایک اور بڑی خبر کی تفصیلات یہ ہیں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ختم ہونے پر یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین حسب توقع منافقت کا کردار ادا کرتے ہوئے ایران پر مزید پابندیاں لگانے جا رہے ہیں اور ایران کو ایک بار پھر سے دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ان یورپی طاقتوں کی منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 50,000 معصوم نہتے فلسطینی بچوں اور معصوم نہتے لوگوں کی شہادتیں کرنے والا ملک اسرائیل، اس کی انہوں نے ایک بار بھی مذمت نہیں کی، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کو سچ مانا جائے تو مختلف رپورٹس کے مطابق ایران کی طرف سے جوابی حملے میں اسرائیل کا کوئی ایک بھی فرد نہیں مارا گیا، لیکن اس سب کے باوجود عالمی طاقتوں نے ایران کو پھر بھی دوبارہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ انہی عالمی طاقتوں نے ایران پر مزید اقتصادی و معاشی پابندیاں لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تبھی تو اسرائیلی سفیر گیلاد نے ایران پر ہر ممکن پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آیت اللہ خمینی اور ان کی حکومت اسرائیل کو ابلتے پانی میں مینڈک سمجھتی ہے، لہٰذا وہ غلطی پر ہیں۔ ایران نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے ہر سرخ لکیر کو عبور کر لیا ہے۔ اسرائیل ایران کی دہشت گرد پراکسیوں میں گھرا ہوا ہے۔ غزہ کی جنگ اسرائیل اور حماس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔